ایک عورت کو کن علامات کا یا نشانیوں کے لیے she has to be vigilant کہ اس کو پتہ چلے کہ جب مجھے یہ مسئلے شروع ہوں تو she should come to a doctor یا a urogynecologist. بیسیکلی تو ایون ایک ہیلدی جو خاتون ہے کیئر کی پریونشن تو وہی سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ جب پریگنینسی میں ہیں تب بھی آپ کو ملنا چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیلوک فلور کو اگر آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے تاکہ پریگنینسی کم سے کم نقصان پہنچائے آپ کے پیلوک فلور کو, یا ڈیلیوری کم سے کم نقصان پہنچائے. لیکن اگر ہم صرف علامات کی بات کریں تو اگر آپ کا پیشاب یا پخانے پہ کنٹرول ٹھیک نہیں ہے, وہ بغیر حاجت کے نکل جاتا ہے, یا حاجت ہوتی ہے اور آپ اسے کنٹرول نہیں کر پاتے, یا آپ پیشاب اور پخانہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے پاس نہیں ہو رہا, کانسٹیپیشن ہے یا وائڈنگ نہیں ہو رہی, یورین پاس نہیں ہو رہا, یا بغیر ارادے کے بہ رہا ہے لگاتار, جیسے فسٹولا بن گیا ہے, یعنی اسفنکٹر ڈیمیج ہو گیا پخانے کی نالی کا, یا پیشاب کے اوپر کنٹرول, خاص طور پہ جیسے ڈائبٹک پیشنٹس ہیں ان میں لیٹر ایج پہ جا کے یہ کمپلیکیشن زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں. اگر بوجھ نیچے زیادہ محسوس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کچھ وزن آ رہا ہے نیچے, ان یوزول پریشر نیچے کی طرف ہے, یا آپ کو طہارت کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو نیچے کوئی لمپ محسوس ہوتا ہے کہ سم تھنگ از ایکچولی نیچے سے باہر نکل رہی ہے یا بلج آؤٹ کر رہی ہے. سیکشول پرابلمس, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ازدواجی تعلقات میں کھردرا پن زیادہ ہے, یا جسم ضرورت سے زیادہ تنگ ہے, یا جسم ضرورت سے زیادہ لوز ہے, تو ان کا بھی جیسے ویجائنل لیکسٹی ہم کہتے ہیں, یا پوسٹ مینوپوزل خواتین میں ویجائنل ایٹروفی ہو جاتی ہے, سو وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. جو ایمبیگوس جینیٹیلیا ہیں, جن خواتین کو سیکس کا ٹھیک پتہ مطلب صحیح ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی, ٹھیک ہے نا, ان کے جو بیرونی اعضاء ہیں وہ صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے, کئی دفعہ وجائنا بنا ہی نہیں ہوتا, اس کی ریکنسٹرکشن بھی یوروگائنیکالوجسٹ کی ڈومین میں ہی آتی ہے. سو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بیسیکلی اس کے علاوہ یعنی خواتین جن کی ایجنگ ہو جاتی ہے اور اس ایجنگ کے ساتھ کانسٹنٹ برننگ یا بار بار پیشاب کا انفیکشن ہونا, یہ چیزیں جو ہیں یوروگائنیکالوجی کی ڈومین میں آتی ہیں.